حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کی جگہ میں شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کربلا میں اپنی جان کی قربانی کیوں دی؟ کربلا تو ہوا، آپ بہت سارے علماء سے سنتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا آخر ہوا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کس وجہ سے خاندان رسول آل رسول کا اتنا خون بہایا گیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماں اہل خانہ کے جو قربانی دی، یہ اس لیے نہیں دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کوئی حکومت چاہتے تھے کہ یزید کیوں تخت پر بیٹھا، میں جا کے بیٹھتا، یا حضرت حسین اور یزید کے درمیان کی جو جنگ تھی وہ کوئی ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت حسین کے مد مقابل لوگ مسلمان نہیں تھے، ایسا بھی نہیں تھا۔ حضرت حسین کی جنگ تخت کے لیے بھی نہیں تھی، حکومت کے لیے بھی نہیں تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ حضرت حسین کے نانا جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو نظام لے کر آئے، وہ نظام اللہ کے رسول سے چلتا ہوا خلفائے راشدین سے گزر کر حضرت حسن تک پہنچا۔ اس نظام خلافت کے اندر کہیں موروثیت نہ آ جائے کہ باپ کی جگہ اس کا بیٹا حاکم بنے، بیٹے کی جگہ اس کا بیٹا حاکم بنے، اور یوں خاندانی جس طرح وراثت چلتی ہے، خلافت کا جو نظام ہے، مسلمانوں کا جو سیاسی اور سماجی نظام ہے، یہ نظام موروثیت اختیار نہ کرے۔ یہ ساری قربانی حضرت حسین کی اس وجہ سے تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ اللہ کے دین کی اصل صورت میں قیام، اس کا نفاذ، اس لیے حضرت حسین نے قربانی، ورنہ یہ ایمان اور کفر کی جنگ نہیں تھی، اور نہ ہی تخت کی جنگ تھی، نہ ہی حکومت کی جنگ تھی، بلکہ خلافت کے سلسلے میں جو کمیاں تھی اس کو دور کرنے کے لیے حضرت حسین نکل پڑے تھے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کی عملی صورت میں قیام کے لیے قربانی دی کہ اللہ کا دین اپنی اصل صورت میں قائم رہے، اور یہی مقصد تمام انبیاء کا بھی تھا۔ تمام انبیاء جو دنیا میں آئے، ان تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کی مرضی کے مطابق، اس کی شریعت کے مطابق قانون کو نافذ کیا جائے۔ جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا
والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کو بھی ہم نے یہی وصیت کی تھی کہ تم زمین کے اندر اقیم الدین، میرے دین کے جو سیاسی سماجی نظام ہے اس کو قائم کرنا ہے. تو حضرت حسین یہ چاہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا، دیکھیں نا مسلمانوں کے نظام دو طرح کے ہیں. ہم مسلمانوں کے ایک ہمارا سیاسی نظام ہے، سماجی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، ایک ہمارا گھریلو نظام ہے. ہم لوگوں کی غلطی تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین اسلام کو بطور مذہب کے لیا ہے. دین اسلام کو بطور مذہب کے ہم نے لیا ہے، جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھنا، ذکر و عبادت کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، کوئی فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھنا، دفنانا، کفنانا، شادی بیاہ میں ایجاب و قبول کرنا، عیدین کی نمازیں پڑھنا، بچوں کا ختنہ کرنا الی آخر. ہم لوگوں نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے کہ یہ دین ہے. پوری شریعت کے اندر، پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کہیں بھی دین اسلام کو بطور مذہب کے پیش نہیں کیا. یہ مذہب ہے، یہ دین نہیں ہے. دین ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے، ہمارے جو آئین ہیں، ہمارے جو قوانین ہیں، بطور مسلمان وہ قوانین، وہ آئین، وہ ہمارا سیاسی نظام قرآن و سنت کا ہو. یہ مطلب ہے دین کا. ہم نے جن چیزوں کو دین سمجھا ہوا ہے وہ دین کا ایک جز ہو سکتی ہیں، کامل دین نہیں ہے. اصل جو دین ہے وہ دین اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا ہے. وہ سیاسی نظام کے ذریعے ہو، وہ تلوار کے ذریعے ہو، جس طرح بھی ہو اللہ کے نظام کو قائم کیا جائے. اور تمام انبیاء دنیا میں آئے ہی اسی وجہ کے لیے تھے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر بھیجا ہے. اور اس رسالت نبوت کا، اس منصب کا مقصد کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین، دین اسلام تمام ادیان پر غالب ہو جائے. تو ہم لوگوں نے جس چیز کو دین سمجھا ہوا ہے وہ دین کا ایک جز ہے. اصل دین کیا ہے؟ کہ اللہ کے نظام کا قیام ہو. حضرت حسین نے جو قربانی دی وہ اسی لیے دی کہ اللہ کے دین کا قیام عملی صورت میں لایا جائے. کہیں اگر اس کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے تو وہ کمی نہیں ہونی چاہیے. حضرت حسین نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ دین کا جو سیاسی نظام ہے یہ کہیں موروثیت اختیار کر رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے خلاف حضرت حسین برسر پیکار ہوئے. لیکن ہم جو لوگ ہیں، اس زمانے کے لوگ، آج کے اس معاشرے کے لوگ، ہم لوگ چونکہ محکومیت کے اتنے دل دادا ہو چکے ہیں، اتنے خوش نما ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے دین اسلام کی اصل صورت ہمیں سمجھ نہیں آتی. وہ ہمیں کسی نے پڑھایا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی بابا دین کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، دین اسلام کس شے کا نام ہے. یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. ہم بس اپنی چند ایک محدود عبادات کر کے بس بیٹھے ہیں. اور اگر کہیں اس پر بات کی بھی جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا بات ہو رہی ہے جی، یہ تو کوئی نئی بات لگ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مغرب کی اصول، قوانین کے اتنے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ دین کی جو اصل صورت ہے، جو دین کا مقصد تھا، وہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا. تو دین اسلام کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نظام کا قیام. اس دنیا کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اور اللہ کے نظام کے مد مقابل جو بھی نظام ہے
وہ ایک طاغوتی نظام ہے. اس نظام کو ختم ہونا چاہیے, اللہ کے نظام کا قیام ہونا چاہیے. یہ اصل مقصد تھا اور اسی کے لیے حضرت حسین نے قربانی دی. اب یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آج کے زمانے کے, یا ہم اس سے بھی کم کر کے ہم جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگوں میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے, ہم نے اس دین اسلام کے قیام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آج تک کچھ نہیں کیا کہ بھئی اللہ کا نظام قائم ہو جائے. ہم نے نماز پڑھی, گھر چلے گئے, بمشکل مسجد کے لیے وقت نکالا, تھوڑا بہت فرصت مل گئی گا, تھوڑا قرآن پڑھ لیا, ورنہ ہاتھ میں تسبیح اٹھائی پڑھ لی. ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دین دے رکھا ہے, اتنا بہترین نظام آئین اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے, ہم اس کو چھوڑ کر ایک طاغوتی نظام کے پیچھے چل پڑے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی. کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ یورپ کے کسی اخبار کے اندر ایک بات چلی. ایک عالم بتا رہے تھے کہ اس اخبار میں یہ لکھا گیا کہ مسلمان لوگ اتنے بے وقوف ہیں, یہ مسلمان اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے اعلیٰ دین ہے. مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے, قوانین ہیں, یہ سب سے اعلیٰ ہیں. یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے. لیکن ان کے گھریلو معاملات بھی, ان کے فیملی کا جو نظام ہے وہ بھی ہمارا بنایا ہوا ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے اعلیٰ قانون ہے, ہمارے پاس سب سے اعلیٰ نظام ہے. یہ طنز کر رہے تھے کفار مسلمانوں پر کہ دعویٰ تو بہت بڑے نظام کا ہے, بہت بڑے آئین کا ہے, کہ ہمارا آئین یقیناً قرآن و سنت کا جو آئین ہے, اس سے بہتر تو کوئی آئین نہیں ہو سکتا دنیا میں, اس سے بہتر قانون کوئی نہیں ہو سکتا. اسی قانون کے نفاذ کے لیے حضرت حسین نے بھی قربانی دی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کبھی اس کی صدا بھی نہیں لگائی, کبھی اپنے ہم محفل لوگوں میں بھی اس کی بات نہیں کی کہ بھئی ہاں بھائی ہم مسلمان ہیں. ہر ایک آدمی ایک جمہوری نظام کا دل دادا بن کر اس کے نعرے لگا رہا ہے. مولوی صاحب بھی لگا رہا ہے, غیر مولوی صاحب بھی لگا رہا ہے. اپنی اپنی پارٹیاں ہیں, اپنی اپنی جماعتیں ہیں, اور ان جماعتوں کے نعرے لگ رہے ہیں. میری جماعت اقتدار میں آ جائے, میری پارٹی اقتدار میں آ جائے, اس کے لیے جنگ بھی ہے, لڑائی بھی ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے. یہ مسلمان کر رہا ہے جس کے پاس سب سے اعلیٰ قانون ہے, اس کائنات کا سب سے بہترین نظام ہے, سیاسی نظام ہے. مسلمان کو ہوش ہی نہیں ہے, ہم لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے. ہمارا دیندار آدمی بھی ایسا ہے اور جو دین سے دور ہے وہ بھی ایسا ہے. اس نے کبھی بات نہیں کی بھائی یہ جو جماعتیں ہیں, جو پارٹیاں ہیں, ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایک اسلامی شرعی قرآن و سنت کا نظام چاہیے جو پاکیزہ نظام ہے, وہ نظام جس میں شرابی پر حد جاری کی جائے, وہ نظام جس میں زانی کو کوڑے مارے جائیں یا سنسار کیا جائے. بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمیں وہ نظام چاہیے جس نظام میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے, ڈاکو کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے, باغی کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ہم میں سے کبھی کسی آدمی نے کسی بڑی جگہ پر تو چھوڑو, اپنے گھر کے اندر بھی یہ بات نہیں کی. ہم لوگ بھول ہی گئے کہ اللہ نے ہمیں کتنا بہترین نظام دیا ہوا تھا, اور ہم اس نظام کو چھوڑ کر اپنے جیسے بنائے ہوئے لوگ جو آج جو کسی کے بھی نہیں ہیں, جو اقتدار میں آتے بھی ہیں اپنی ذات کے لیے آتے ہیں. انہیں رنیال کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رنیال کے لوگوں کا آٹا مہنگا ہے, چینی مہنگی ہے, پتی مہنگی ہے, اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور ہم اتنے بے وقوف لوگ ہیں کہ انہی کے نعرے مارتے ہیں. بھئی کبھی ہم مسلمانوں نے یہ بھی سوچا ہوتا بھئی میں مسلمان ہوں, یہ تو مسلمان والا نظام نہیں ہے جو اس وقت موجودہ پوری دنیا میں رائج ہے, یہ تو اسلام کا نظام نہیں ہے. ہم لوگ تو محکوم ہو چکے, ذہنی غلام بن چکے ہیں. ہم اپنے دین سے, اپنی اصل سے دور ہو چکے ہیں, اور ہمیں دور ایک سازش کے تحت کیا گیا ہے.
حضرت حسین نے قربانی دی. اس حضرت حسین کی قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اللہ کے دین، شریعت، قرآن و سنت کے نظام کے لیے عملاً میدان میں اتریں اور کوشش کریں. اللہ کا نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے، پوری دنیا سے جو کفریہ نظام ہے یہ ختم ہو جائے. اس کے لیے بطور مسلمان میں کوشش کروں، میں آواز تو لگاؤں نا. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی پورے پاکستان کے لوگ پہلے دیندار ہوں گے پھر نظام قائم ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ کہیں کہ سارے لوگ دیندار ہو جائیں پھر جا کے اسلام کا نظام قائم ہوگا، یہ بات بے وقوفوں والی ہے. حضور علیہ السلام نے جب شریعت کے نفاذ کا قیام کیا تو اس وقت سارے مکے والے مسلمان ہو چکے تھے. حضور نے مدینے کے اندر ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. کیا اس وقت مدینے کے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے؟ ایسا نہیں تھا، چند لوگ تھے. انہی کی موجودگی میں حضور نے ایک بہترین پاکیزہ ریاست کی بنیاد رکھی. تو ہم یہ کہیں کہ سارے لوگ دیندار ہو جائیں تب جا کر دین کا، شریعت کا نظام تخت پر آئے گا. آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر نہیں ہے، وہ مسجد میں ہے، مدرسوں میں ہے، کسی تبلیغی جماعت کا کوئی مرکز ہے اس میں ہے، اجتماعات ہیں اس میں ہے. دین تو تخت پر آیا ہی نہیں اور اس سے کوسوں دور ہے. اور اس کی ہم نے بات بھی نہیں کی. ہم جو دیندار لوگ ہیں ہم نے بھی بات نہیں کی. اللہ نہیں پوچھے گا قیامت کے دن بھائی تم لوگوں نے میرے دین کے قیام کے لیے، جس کے لیے میں نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، تم نے کیا کیا؟ اپنے حصے کا کام کیا کہ نہیں؟ اللہ کا دین، اس کی شریعت اور اس کی شریعت کا نظام پوری دنیا میں عملاً نافذ ہو، اس کے لیے بطور مسلمان میں کوشش کرو. مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر کوشش بھی نہیں کی اور اسی حالت میں مر گئے، یقیناً ہم اللہ کے مجرم ہیں. ہم اللہ کے کیا ہوں گے؟ مجرم ہوں گے کہ ہم نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اس پر ہم نے کوئی صدا بھی نہیں لگائی. کم سے کم آواز تو لگاتے جی. کم سے کم ہم اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کو کیا بتا کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو لوگ سیاسی پارٹیوں کے جو ورکر ہیں وہ اپنی اولادوں کو بھی یہ نصیحت کر دیں، پتر میں اس جماعت نہ لاں، بڑا دادا ابا بھی اسی جماعت نہ لسی، تو بھی اسے جماعت نہ رہنا، ووٹ اسی کو دینا ہے، دوسروں کو نہیں دینا ہے. یہ مسلمان کر رہا ہے جس کے پاس سب سے بہترین نظام، آئین، قانون ہے. تو بطور مسلمان مجھے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہم مسلمان اس کی کوشش نہیں کریں گے تو گویا ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو بلا دیا ہے. ہم اس مقصد سے ہی ہٹ گئے جس کے لیے خاندان رسول کا اتنا خون بہا، آل رسول کا خون بہا. ہم تو اس مقصد سے ہٹ گئے. میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کے لیے بطور مسلمان میں کوشش کروں. تو میں کیا کوشش کروں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دین اسلام کے سانچے میں ڈالوں. کیا کروں؟ اپنے آپ کو، یعنی دین اسلام شریعت جس کا میں مطالبہ کروں، جس کی میں بات کروں، وہ دین وہ شریعت سب سے پہلے میرے جسم پر نافذ ہو. میں سانچہ محمدی کے اندر ڈھل جاؤں. میں اپنے گھر سے کوشش کروں، اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پر بھی محنت کروں، تاکہ جب میں باطن، میرا ظاہر باطن صاف ہوگا، مجھے دیکھ کر کوئی متاثر بھی تو ہوگا نا. آج ہم میں سے کون ہے جس سے کوئی آدمی متاثر ہو؟ تو ظاہر ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں، ہماری وضع بھی قرآن و سنت شریعت کے مطابق نہیں ہے. تو ہم جس دین، جس شریعت کی بات کریں، دین اللہ کا دنیا میں قائم ہو جائے، شریعت کا نفاذ ہو، اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پر شریعت کو نافذ کریں، اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن پر بھی محنت کریں. اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاکیزہ کر دیا، جس نے اپنا دل صاف کر دیا. سب سے پہلے تو اپنی ذات پر محنت کروں، اپنے دل کو صاف کروں. اس کے بعد میں اپنے گھر سے شروع کروں. میرے ماتحت جو میرے گھر کے لوگ ہیں، میری بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو میری پوری فیملی ہے، میں اس فیملی کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات، شریعت کے نظام کی بات کروں. یہاں سے پھر میں آگے بڑھوں.
اگر میں شریعت کا مطالبہ تو کروں لیکن خود دور ہوں، خود مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ دین اسلام کیا ہے، دین کا مطلب بھی مجھے نہ آتا ہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو وہ سب سے پہلے ہم اپنی ذات سے شروع کریں، کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنے اس جسم کو 4 5 6 فٹ قد کا جو ہمارا جسم ہے اس کو شریعت محمدی کے سانچے میں ڈالیں. پہلے خود صحیح طریقے سے کوشش کریں کہ مسلمان بنیں. باقی 100/100 آج کے اس دور میں تو ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم 100% مومن بن جائیں، ہم 100% متقی بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اپنی طرف سے کوشش کریں. اس کے بعد اپنے گھر والوں پر محنت کریں، اپنی اولاد کی ذہن سازی کریں، ان کے سامنے بات کریں بھئی ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو سیاسی اور سماجی معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، وہ اللہ کے رسول نے اللہ سے لے کر ہمیں دے دیا ہے، اور وہ نظام قرآن و سنت والا نظام ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اپنے گھر والوں پر محنت کریں. اس کے بعد گھر سے نکل کر اپنے چوک تک آ جائیں، اپنے گلی تک آ جائیں. قرآن و سنت شریعت کے نظام کی باتیں ہمارے گھر میں بھی ہوں، گھر سے نکل کر گلی تک آ جائیں. ہماری گلیوں میں بیٹھے لوگ قرآن و سنت بطور مسلمان قرآن و سنت شریعت کے نظام کی بات کریں، اقامت دین کی بات کریں کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں قائم ہو جائے. اس کے لیے ہم مسلمان کیا کریں؟ آپس میں گفتگو ہو، باتیں ہوں. گلی سے نکل کر پھر بازار تک آ جائے بات. ہماری دکانوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، آپس میں گفتگو کرنے والے لوگ، چہ جائے کہ دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے، کسی پر الزام تراشیاں کرنے کے بجائے، لوگوں کی غیبت کرنے کے بجائے وہاں شریعت کی بات ہو، قرآن و سنت کی بات ہو. جب اس طرح سے یہاں سے ہم چلائیں گے تو انشاءاللہ، چلو ہم دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر شریعت کا نظام، قرآن و سنت کا نظام ہوگا. ہم نے اپنی نسلوں کو یہ چیز منتقل ہی نہیں کی ہے. ہم نے اپنی نسلوں کو نفرت کرنا سکھایا ہے. ہم نے اپنی نسلوں کو رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی کرنا سکھایا ہے. جب آپ اپنے گھر کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑوسی کی بات کریں گے، فلانے نے یہ زیادتی کر لی، فلانے نے یہ کام کیا، وہ بڑا ذلیل بندہ ہے، وہ فلانا ایسا بندہ ہے. آپ کی چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کی اولاد یہ سب چیزیں سن رہی ہے. آپ کی اسے کیا منتقل کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے انہیں بھی جھگڑالو بنا رہے ہیں، ان کی بھی ذہن سازی غلط کر رہے ہیں آپ. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کبھی گھر کے اندر کوئی بات بھی ایسی ہو جائے، جو آپ ہیں، آپ کی گھر والی بیٹھی ہے، تو کم سے کم اپنے چھوٹے بچوں کے سامنے تو یہ باتیں نہیں کریں. ان کی غلط ذہن سازی ہوگی. آپ نے بس اپنی اولاد کو یہی دیا ہے. وہ بھی جو ہی جب ان کا شعور آتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں میرا چاچے نہ بیٹا، ماما نہ بیٹا، اس نے میرے ساتھ یہ کی، میری زمین پر قبضہ کیا، میرے فلانا یہ کر دیا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، بس ایک دفعہ بڑا ہو جاؤں میں اس کے ٹھوکائی کروں گا. بھائی یہ چیز ہم نے اپنی اولادوں کو منتقل کی ہے. تو اپنی نسلوں میں دین کو منتقل کریں. کیا کریں؟ دین کو، شریعت کو منتقل کریں. جب آپ دین اسلام کو منتقل کریں گے، آپ کی نسلیں کل بڑی ہوں گی تو وہ بھی دین کی بات کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر اقامت دین کے لیے قربانی دی، شریعت کے نظام کے لیے قربانی دی. ہم لوگوں نے اس قربانی کو بلا دیا. ہم نے صرف کربلا بیان کی حد تک کر لیا. علماء بیان کر لیتے ہیں، عوام سن لیتی ہے، بات ختم اور چلے گئے لوگ. اور کچھ لوگ پھر اس پر رونا دھونا بھی کر دیتے ہیں، ڈرامے بازیاں بھی ہوتی ہیں. بس یہیں تک ہے. حالانکہ واقعہ کربلا ایک شریعت ہے، ایک نظام ہے. حضرت حسین نے ایک نظام کے لیے قربانی دی ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے. اور آج اس دین کے، جس دین کے لیے خاندان رسول نے اتنی بڑی قربانی دی، آج اس دین کے جنازے ہمارے گھروں سے اٹھ رہے ہیں. آج ہماری زندگیوں میں دین نہیں رہا، ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے، ہمارے بازاروں میں دین نہیں ہے. چھاتی ٹھوک کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے ساتھ بڑی محبت ہے. لیکن ہمارے گھروں کے اندر تو دین نام کی شے نہیں. ہم تو روٹی بھی شریعت کے مطابق نہیں کھاتے. آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کے گھروں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں دسترخوان بچھتا ہے، ساری فیملی کے لوگ بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں؟ ایسا ہی نہیں ہے.
ہم نے اپنے گھروں کے اندر سے ہی دین نکال دیا. ظاہری بات ہے جب گھر کے اندر دین نہیں ہوگا تو پھر شیطان ہی آئے گا نا, پھر شیطانی کام ہی ہوں گے. انسان اگر اپنے آپ کو کسی صحیح کام میں مصروف نہیں کرے گا تو وہ کسی نہ کسی غلط کام میں مصروف ہوگا. اگر انسان اپنے آپ کو کسی نیک کام میں نہیں لگائے گا تو شیطان اس کو لازماً کسی برے کام میں لگائے گا. تو ہم نے تو اپنے گھروں سے ہی دین نکال دیا. ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے, ہماری نسلوں میں دین نہیں ہے, اور اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں. ہم کوشش کریں بھائی کہ اللہ کے دین کا جو شرعی نظام ہے وہ پوری دنیا میں قائم ہو. اس کے لیے بطور مسلمان میں کچھ کاوش کروں, کم سے کم آواز تو لگاؤں. میں اکثر کہا کرتا ہوں, دیکھیں نا یہ جو باہر ہمارے سبزی والے بھائی, ریڑھی والے بھائی, آلو پیاز ٹماٹر والے ہوتے ہیں, وہ زبردستی کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے, لیکن وہ آواز لگاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آواز لگاتے ہیں. آج کل تو وہ ریکارڈر بھی آ گیا, وہ اسپیکر رکھا ہوتا ہے, پورے محلے میں آواز جاتی ہے. وہ زبردستی کسی کو گھر میں جا کر کوئی پیاز ٹماٹر نہیں دیتے, وہ آواز لگاتے ہیں. وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, وہ آواز لگا سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی آلو پیاز ٹماٹر کی صدا لگا سکتا ہے تو مسلمان اللہ کے دین شریعت کے نظام کی صدا کیوں نہیں لگا سکتا؟ ہم اللہ کے نظام کی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ایک ریڑھی والا دنیا کی معمولی سی چیز بیچتے ہوئے اس کی آواز لگاتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کر رہا, میرے پاس تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا بہترین دین ہے, میں اس کی صدا کیوں نہ لگاؤں؟ تو بھائی ہم کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کا جو دین ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی ہو, ہماری زندگی میں حضور کے طریقے ہوں, سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اپنی نسلوں کے اندر بھی دین منتقل کریں. آپ کے گھروں کے اندر دین کی باتیں ہوں, پڑوسیوں کے ساتھ لڑائیوں کی باتیں نہ ہوں, اور غیبتیں اور چغلیاں اور یہ کام نہ ہوں. اپنے گھروں میں اچھی بات کریں تاکہ آپ کی نسلوں میں ان کی ذہن سازی ہو, دین منتقل ہو. گھروں کے اندر بھی حضور کے طریقے زندہ کریں. جب یہاں ہمارے گھر میں ہوگا تو انشاءاللہ یہاں سے پھر باہر بھی جائے گا, پھر انشاءاللہ ہمارے محلے میں بھی دین زندہ ہوگا, وہاں سے چلتے چلتے بازاروں میں بھی دین زندہ ہوگا, پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارے ایوانوں میں بھی اللہ کا دین قائم ہوگا انشاءاللہ. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین تخت پر بھی پہنچے گا انشاءاللہ. لیکن بطور مسلمان ہم کوشش تو کریں نا جی. اگر ہم نے کوشش بھی نہیں کی تو ہم مجرم ہوں گے اللہ کے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے.